السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آج کل کے موضوع پر کہ ساحل ادیم صاحب نے کہا ہے کہ 95 جو خواتین ہیں وہ جاہل ہیں۔ پہلی بات تو جاہل اس کو کہا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، جو بے خبر ہوتا ہے علم سے، جس کے پاس نالج نہیں ہوتی۔ ہم غصے میں بھی اگر کسی کو جاہل کہتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ کس چیز پر بات کر رہا ہے۔ پھر ہے بات طاغوت کی کہ طاغوت کیا ہے۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو ہمیں سرکشی کرنے پر آمادہ کرتی ہے، ہر وہ باطل قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم دوسروں سے منواتی ہے، لوگوں کو اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف مائل کرتی ہے۔ لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کا احکام تسلیم کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش بھی طاغوت ہے، یعنی جیسے بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، گائیں بھینسوں کی پوجا کرتے ہیں، سنیکس ہوتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو طاغوت اسم ہے یہ مذکر ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، لفظی معنی سرکش، حد سے بڑھ جانے والا، شیطان، اللہ اور اس کے احکام سے انکار کرنے والا۔ فتح مکہ سے اور بت شکنی سے پہلے مکہ کے ایک بت کا نام ایک قومی ہیکل بت کا نام تھا۔ طاغوت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک طاغوت شیطان ہے جس نے سرکشی کی، اللہ کے حکم کو جھٹلایا اور آج تک اس میں مبتلا ہے۔ دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے، انسان اپنی ساری زندگی خواہشات کے بت کو پوجتا رہتا ہے، زندگی گزار دیتا ہے اور اپنا دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ انسان اور جنوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو یا کوئی ریاست۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اس کی صفات کے ساتھ شامل کیا تو وہ طاغوت ہے۔ کوئی ادارہ ایسا ہے جس میں اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ طاغوت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا کیونکہ نیند بہت آتی ہے، تو یہ نیند طاغوت ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑا کر دیتی ہے، اللہ سے پیاری ہو جاتی ہے۔ طاغوت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، ہاتھ کے زور سے ہر اس چیز کو روکیں جو آپ کی زندگی میں طاغوت کا باعث بن رہی ہے۔ اگر ہاتھ میں اختیار نہیں ہے تو زبان سے روکیں، اور اگر وہ بھی ممکن نہیں تو ایٹ لیسٹ دل سے برا جانیں اس کو، کیونکہ آخر میں قیامت کے دن نیتوں کا حساب ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، جس کی نیت اچھی اس کے اعمال اچھے، وہ تر جائے گا۔ میرا ہر چیز کا ماننے کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور جیسے دو قومی نظریہ ہیں اسی طرح میرے بھی دو پوائنٹ آف ویو ہیں کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ جس عورت کو آپ جاہل کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ماں ہے جس نے آپ کو پیدا کیا موت کی وادیوں سے گزر کر۔ جو مرد عورت کو جاہل کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے اسی عورت کو اتنا مقام دیا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ موت کی وادیوں سے گزر کر ایک انسان کو پیدا کرتی ہے، اتنی تکلیفوں سے گزر کر۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ایک عورت بچہ ڈیلیور کرتی ہے۔ تو اگر آپ کسی عورت کو جاہل کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی کوئی اچھی سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں کو، اپنی نسلوں کو بڑھانے والی، چڑھانے والی، سنبھالنے والی، اپنی نسلوں کو پڑھان چڑھانے والی کو آپ جاہل بول رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ بری بات ہے، آپ کو یہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی بات اچھے طریقے سے بھی کنوے کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ طریقہ یوز کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اچھے الفاظ سے اپنی بات کو نیکسٹ پرسن تک پہنچائیں، نہ کہ اس کی دل آزاری کریں۔ اس شو میں جس لڑکی کو برا لگا کہ آپ نے خواتین کو جاہل کہا، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ پہلی بات تو وہ خواتین جو
اس شو میں ساحل الدین صاحب سے بات کر رہی تھی، وہ بھی کہہ لیں کہ جاہلانہ تھی، کیونکہ وہ باپردہ تھی، باپردہ نہیں تھی، اس نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، تو اسی لیے وہ جاہل ہے، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ کتنا ضروری ہے ایک عورت کے لیے پردہ کرنا۔ پاکستان کے یہ لڑکے جن کو پتہ چل جائے کہ عورت کتنی قربانیاں دیتی ہے اس نسل کو چڑھانے کے لیے، اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک عورت صبح سے لے کے رات تک کتنی قربانیاں دیتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ ان قربانیوں کا 1% بھی نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی مرد ان قربانیوں کا جو عورت صبح سے لے کے شام تک دیتی ہے، آپ اس کا 1% بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بچیاں روز کتنی قربانیاں دیتی ہیں یا دے رہی ہیں، یہاں سے باہر نکلنے کے لیے، جیسے کمانے کے لیے نکلتی ہیں، وہ یہ سوچ کر نکلتی ہیں کہ اب ہم نکلیں گے تو ہمیں لوگ گھوریں گے، لوگ دیکھیں گے، پردہ کیا ہوا ہو تب بھی دیکھتے ہیں، ایسے جیسے اندر تک جھانک رہے ہیں۔ مجبوراً اسے جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے، انسان کی سو مجبوریاں، سب جاندار انسان ابھی دیکھ رہے ہیں، اس کو ناپ رہے ہیں۔ اور یہ ایک ساحل الدین صاحب کی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے یہ چیز کہی ہے، اور اگر وہ انسان عورتوں کو جاہل کہہ رہا ہے تو اس نے مطلب کہہ لیں کہ ایک بات کنوے کرنے کے لیے اس نے یہ ورڈ یوز کیا ہے، نہ کہ عورتوں کو بالکل ہی غلط کہہ دیا اس نے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اپنے کلاس فیلوز کی کیا سوچ ہے آپ کے بارے میں، آپ اپنے آپ کو قربان کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے اندر کا قربانی کا جذبہ جائز ہے، یا آپ اپنے قربانی کے جذبے کو جنون رکھتی ہیں اس کا، تو جو ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ ان کو سلام ہے، ان کو سلیوٹ ہے، کیونکہ یہ موسٹ تھینکفل مطلب جاب ہے کہ کوئی تھینک یو تک نہیں بولتا ایک ماں کو، کہ جب وہ اپنی اولاد کو سنبھال رہی ہوتی ہے، صبح جلدی اٹھ رہی ہوتی ہے، رسپانسبلٹی لے رہی ہوتی ہے۔ آج کل کے جو امیچور مرد ہیں، لڑکے ہیں، ان کو جلدی شادیاں کروانے کا تو پتہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے رسپانسبلٹی کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے گھر چلانا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو اتنی خوبصورت مقام سے نواز دیا ہے کہ وہ اتنی کم عمری میں بھی اللہ پاک کے اتنا قریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جوانی کی جو عبادت ہے وہی اللہ کے نزدیک بہترین عبادت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو گناہ سے بچا لیا کہ آپ گناہ سے بچ گئے ہیں، آپ کی شادی ہو گئی، آپ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہو، آپ ایک گناہ سے جو آپ کی ساری زندگی تباہ کر سکتا تھا، آپ اس سے بچ گئے ہو، آپ کے والدین نے آپ کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لیا، تو آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے تو کس لیے دیا ہے، یہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، صرف آپ کی ماؤں بہنوں کی نہیں ہے۔ ایک عورت کو سیپریٹ گھر دینا، ایک عورت کو اس کی ٹرانسپورٹ دینا، اس کے نخرے اٹھانا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین مثال ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ کیا وہ اپنی زوجات کے نخرے نہیں اٹھاتے تھے؟ کیا وہ ان کو ٹرانسپورٹ فراہم نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ ان کے منہ میں نوالے نہیں ڈالتے تھے؟ تو ہم کون ہیں ان کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو جاہل کہہ رہے ہیں تو ہمیں، اگر کسی کو ہماری بات بری لگ سکتی ہے تو ہم وہ بات کر ہی کیوں رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اجازت نہیں دی نا کہ ہم کسی کا دل دکھا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ قیامت والے دن ہماری انگلیاں، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، یہ سب گواہی دیں گے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا اور کون سا نہیں کیا، ہم نے کس کا دل دکھایا، کس کا نہیں دکھایا۔ بے شک حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، تو اسی لیے آپ اپنی بات اگر کر رہے ہیں تو آپ اچھے لفظوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 95% عورتیں
لا علم ہے مطلب ان کو علم نہیں ہے. آپ کا جاہل کہنا کوئی ضروری نہیں تھا آئی تھنک. اینی ویز وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اس دنیا میں سب کو اپنا نظریہ رکھنے کی اجازت ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.